بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو برائے جماعت چہارم۔ عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 9، عنوان پرندے کی فریاد۔ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال۔ صفحہ نمبر 75۔ اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ نظم کا تعارف، بلند خوانی، آسان تشریح، الفاظ معنی، ہم آواز الفاظ، درست معنی کا انتخاب، الفاظ جملے، سوالات کے جوابات، متضاد الفاظ اور درخواست نویسی۔ شروع کرتے ہیں نظم کے تعارف سے۔ یہ نظم پرندے کی فریاد علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے۔ یہ نظم ان کی کتاب بانگ درا سے لی گئی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے ایک پرندے کے بارے میں بتایا ہے جو کہ قید میں ہے۔ پرندے کو باغ کی بہاریں، اپنا گھر، پھولوں کا مسکرانا اور آزادی سے اڑتے پھرنا سب یاد آ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھی آزاد ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں اور میں یہاں قید ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اس پنجرے میں مر ہی نہ جاؤں۔ اب آپ کے سامنے نظم کے شاعر کا تعارف دیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر کا نام علامہ محمد اقبال ہے۔ آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ آپ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھیں۔ ان کی مشہور نظموں میں پرندے کی فریاد، پہاڑ اور گلہری، ہمدردی، گائے اور بکری اور مکڑا اور مکھی شامل ہیں۔ اب آپ کے سامنے نظم میں دیے گئے مشکل الفاظ اور ان کے کچھ معنی دیے گئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے چہچہانا۔ چہچہانا کا مطلب ہے گیت گانا۔ دوسرا لفظ ہے قفس، پنجرہ، صدائیں، آوازیں، رہائی، آزادی، دکھڑا، دکھ بھری داستان۔ نظم کے تعارف کے بعد اب ہم نظم کی بلند خوانی کریں گے۔ نظم کا نام ہے پرندے کی فریاد۔ شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 75 کھولیں گے، وہاں پہ یہ نظم لی گئی ہے اور میرے ساتھ اس نظم کی بلند خوانی کریں گے۔ شروع کرتے ہیں نظم کی بلند خوانی۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ آزاد مجھ کو کر دے
او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی، تو چھوڑ کر دعا لے۔ عزیز طلباء اور طالبات، یہ تو تھی نظم کی بلند خوانی۔ اب آپ کے سامنے نظم کے جو 2 بند ہیں ان کی آسان تشریح دی گئی ہے۔ سب سے پہلا بند ہے: آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، او باغ کی بہاریں، او سب کا چہچہانا۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ نظم کے پہلے بند میں شاعر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ پرندہ اپنے گزرے ہوئے زمانے کو یاد کر رہا ہے کہ جب وہ آزاد تھا، اسے باغ کی بہاریں، سب کا خوشی سے چہچہانا، آزادی کے دن اور اپنا گھر یاد آ رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہے آتا تھا اور جب چاہے جاتا تھا۔ پرندہ خود کلامی کر رہا ہے کہ میرے پنجرے تک اب کوئی آواز تک نہیں آتی، کاش میں اس قید سے رہا ہو سکتا۔ نظم کا دوسرا بند: کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی، تو چھوڑ کر دعا لے۔ نظم کے دوسرے بند میں شاعر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ پرندہ اپنے گھر کو یاد کرتے ہوئے یہ سوچ رہا ہے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں اپنے گھر سے دور ہوں اور میرے ساتھی اپنے وطن میں خوشیاں منا رہے ہیں اور میں یہاں قید ہوں۔ بہار آ گئی ہے اور کلیاں مسکرا رہی ہیں، جبکہ میں یہاں قید میں اپنی قسمت کو رو رہا ہوں۔ اے خدا، میں اپنی دکھ بھری داستان کسے سناؤں؟ مجھے ڈر ہے کہ اس قید میں مر ہی نہ جاؤں۔ مجھے قید کرنے والے، مجھے آزاد کر دے، میں بے زبان قیدی ہوں اور مجھے چھوڑ کر تو میری دعا لے۔ سبق کی بلند خوانی اور آسان تشریح کے بعد اب ہم سبق کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1: آپ کو یاد ہے کہ ایسے الفاظ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوں ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں؟ مثال کے طور پر رہنا کا ہم آواز لفظ ہے بہنا۔ نیچے دیے گئے الفاظ کے 2 ہم آواز الفاظ لکھیے۔ پہلا لفظ ہے رہائی، اس کے ہم آواز الفاظ کمائی اور دہائی۔ دوسرا لفظ ہے غم، دم، خم، زمانہ، بہانہ، منانا، یاد، شاد اور لاد، رونا، سونا اور کھونا۔ سوال نمبر 2 ہے: نیچے دیے گئے جملوں میں سے کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ بنائیے۔
پہلا جملہ ہے پرندے چہچہا رہے ہیں۔ چہچہا کے معنی بتانے ہیں۔ آپ کے سامنے 3 معنی دیے گئے ہیں، ان میں سے جو درست ہے اس کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ نمبر 1 اونچا اڑنا، ب آزاد گھومنا، جیم گیت گانا۔ جی بالکل، چہچہا کا مطلب ہے گیت گانا۔ دوسرا جملہ زخمیوں کی مدد کے لیے صدائیں گونج رہی تھیں۔ صدائیں کے معنی بتانے ہیں۔ الف آوازیں، ب بھاگ دوڑ، جیم درد۔ جی بالکل، صدائیں کا مطلب ہے آوازیں۔ نمبر 3 بڑھیا اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی۔ دکھڑا کا معنی بتانا ہے۔ الف دکھی داستان، ب مزاحیہ کہانی، جیم دلچسپ قصہ۔ جی دکھڑا کا معنی ہے دکھی داستان۔ چوتھا جملہ ایک خوبصورت طوطا قفس میں تھا۔ قفس کے معنی بتانے ہیں۔ الف پنجرہ، ب غار، جیم پیڑ۔ قفس کے معنی ہے پنجرہ۔ آخری جملہ قیدی اپنی رہائی چاہتا تھا۔ رہائی کا مطلب کیا ہے؟ الف کمائی، ب خوراک، جیم آزادی۔ جی بالکل، رہائی کا مطلب ہے آزادی۔ سوال نمبر 3 نیچے دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ پہلا لفظ ہے قفس۔ قفس کا جملہ آپ بنائیں گے۔ قفس کا جملہ ہوگا کہ پرندہ قفس میں قید تھا۔ پرندہ قفس میں قید تھا۔ چہچہانا، پرندے چہچہا رہے ہیں۔ رہائی، قیدی اپنی رہائی چاہتا ہے۔ دکھڑا، بڑھیا اپنا دکھڑا بیان کر رہی ہے۔ قید، ہمیں پرندوں کو قید نہیں کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 4 ان سوالات کے جواب دیں۔ سب سے پہلا سوال، اس نظم میں کتنے اشعار ہیں؟ اس نظم میں 7 اشعار ہیں۔ سوال نمبر 2 پرندے کو قید میں کیا یاد آ رہا تھا؟ پرندے کو قید میں گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا تھا۔ نمبر 3 پرندے کے ساتھی کہاں تھے؟ پرندے کے ساتھی اپنے وطن میں تھے۔ سوال نمبر 4 پرندے کی فریاد کس شاعر کی نظم ہے؟ پرندے کی فریاد علامہ محمد اقبال کی نظم ہے۔ سوال نمبر 5 اس نظم میں قید پرندہ اپنی آزادی کے دنوں کی کن باتوں کو یاد کر رہا تھا؟ اس نظم میں قید پرندہ اپنے گزرے ہوئے زمانے کو یاد کر رہا تھا کہ جب وہ آزاد تھا تو کس طرح اپنی مرضی سے جب چاہے جہاں چاہے آتا جاتا تھا۔ اسے باغ کی بہاریں، اپنے دوستوں کا خوشی سے چہچہانا، آزادی کے دن اور اپنا گھر یاد آ رہا ہے۔ سوال نمبر 6 آپ کو یاد ہے کہ ایسے الفاظ جن کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ہوں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثال کو دیکھ کے نیچے دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے۔ سب سے پہلا لفظ غائب۔ غائب کا متضاد ہوگا حاضر۔ غلامی، آزادی، سرد، گرم، غلط، درست، قید، آزاد۔ درخواست نویسی
سب سے پہلے درخواست کیا ہے؟ درخواست درخواست کس کو لکھی جاتی ہے؟ درخواست کیوں لکھی جاتی ہے؟ درخواست لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں اور اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ درخواست اس تحریر کو کہتے ہیں جو کسی مقصد یا ضرورت کی تکمیل کے لیے کسی افسر یا متعلقہ فرد کو لکھی جائے۔ درخواست کے ذریعے اپنی ضرورت بیان کر کے اسے پورا کرنے کی گزارش پیش کی جاتی ہے۔ درخواست لکھنے والے کو درخواست گزار کہتے ہیں۔ طالب علم اپنے اسکول کے پرنسپل کو مختلف مقاصد اور ضروریات کے لیے درخواست لکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء اور طالبات، آپ کی کتاب اردو قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 61 پر نمونے کی درخواست دی گئی ہے جو کہ ضروری کام کی ہے۔ آپ نے یہ درخواست یاد کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس کا طریقہ بھی بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ جس کو درخواست لکھ رہے ہیں، جس طرح آپ پرنسپل کو لکھتے ہیں تو محترم پرنسپل صاحب، الائٹ اسکول، سلمان فارسی کیمپس۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے جناب عالی۔ اس کے بعد آپ اپنا مقصد بیان کریں گے اور درخواست کے آخر میں آپ العارض لکھیں گے، اپنا نام، جماعت، رول نمبر اور تاریخ لکھیں گے، اور اس کے علاوہ آپ درخواست پہ اپنے والد یا سرپرست کے دستخط کروائیں گے۔ گھر کا کام، آپ کو نظم پرندے کی فریاد جو پڑھائی گئی ہے اس کی بلند خوانی، اس کی تشریح کروائی گئی ہے۔ آپ نے نظم کی تشریح اور اس کے الفاظ معنی اپنی کاپی میں لکھنے اور یاد کرنے ہیں، جبکہ مشق کے تمام سوالات، سوال نمبر 1، 2، 3، 4، 5 اور 6 آپ نے کتاب پر ہی حل کرنے اور یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 61 پر دی گئی نمونہ کی درخواست آپ نے یاد کرنی ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ نے اسے غور سے سنا اور سمجھا ہوگا۔ اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے